چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور وہ بندے پر خصوصی کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، جو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذی الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 4 آیتیں پڑھیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان آیات کو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھے انداز سے درست طریقے سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ مل کر ایک انداز کے ساتھ، ایک آواز کے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والارض والأرض والارض والأرض بعد بعد والارض بعد والأرض بعد ذلك ذلك دحاها دحاها ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ والارض، تو پیارے بچوں یہاں پر واو کی ادائیگی ہوگی اونٹوں کی گولائی سے، دونوں اونٹ گول کریں گے تو واو ادا ہوگا۔ واو کو لام سے ملانا ہے، مگر لام کو ہلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔
ارض، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس پر زبر آ گیا. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، جزم آ جائے، وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. گڈ. یہ حمزہ کو را سے ملائیں گے، را ساکن سے پہلے زبر آئے، را پر ہو جاتا ہے، را پر رکھیں گے. ضاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. کیا ہے؟ ایکسٹرا موٹے. ایکسٹرا موٹے حروف ہیں 4. کتنے ہیں؟ 4. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. 7. کتنے ہیں؟ 7. اور ان میں ضاد حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں بھی آتا ہے، یاد رکھنا ہے. تو ضاد کو ہم نے دال نہیں پڑھنا، والارض دا بھی نہیں پڑھنا، والارض ڈال بھی نہیں پڑھنا، والارض ضا بھی نہیں پڑھنا. اور بعض جو ہے غین کے تلفظ بھی پڑھتے ہیں، والارغ والارغ، غا بھی نہیں پڑھنا. یہ ضاد اس کا اپنا تلفظ ہے. والارض کیا پڑھیں گے؟ والارض. 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 گڈ. بعد میں با کو عین سے ملانا ہے، عین کو ہلانا نہیں، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے اور حرف حلقی میں سے عین. دال پر زبر ہے، دال کو باریک دیکھیں، یہاں دال آ رہا ہے، یہاں ضاد آ رہا ہے. اب دیکھیں دونوں کی ساؤنڈ آپ اگر محسوس کریں گے نا، والارض بعد، کتنا فرق ہوا؟ والارض بعد، بہت فرق ہوا. سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیز ہے، ضاد الگ ہے، دال الگ ہے. ذالکہ میں ذال کی ادائیگی، دال کی ادائیگی، ذال کی ادائیگی دونوں کلیئر رکھنی ہے. اچھا ذال کو بعض بچے زا سے بدل دیتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ذالکہ پڑھنا ہے، ذالکہ نہیں پڑھنا. یہ زا نہیں ہے، یہ ذال ہے. ذال ذال یہ بغیر سیٹی والا حرف ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے، لام اور کاف کو نہیں کھینچنا. کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ، یاد رکھنا ہے. دحاہا، دال پر زبر ہے، ہا پر کھڑا زبر اور ہا الف زبر ہا. ہا کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی دونوں کو کلیئر کرنا ہے. ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. تو پڑھیں گے دحاہا، دحاہا. 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 والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. گڈ. أخرج منها، أخرج منها. أخرج منها أخرج منها. ماءها. ماءها. کھینچنا ہے، مد ہے. ماءها. ماءها. أخرج منها ماءها. أخرج منها ماءها. ومرعاها. 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 أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. گڈ، زبردست. اخرج، یہاں پر بھی حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے الف کے اوپر، اور یہ اس وجہ سے حمزہ بن گیا. حمزہ کو خا سے ملانا ہے، خا کو ہلانا نہیں. خا حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے. را پر زبر آئے، را کو بھی موٹا رکھنا ہے. اخرج منہا. اچھا یہاں پر را کو موٹا رکھنا ہے مگر کھینچنا نہیں، جیم کو بھی نہیں کھینچنا. حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. منہا، یہاں پر ایک ہے قاعدہ، اس قاعدے کا نام ہے نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ. اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی کا قاعدہ. کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی کا قاعدہ. جی ہاں، نون ساکن با ہا آ رہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہاں نون ساکن با ہا ہے. اخرج منہا بغیر غننے کے پڑھیں گے. ماءہا، یہاں ما پر ایک مد نظر آ رہی ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل. کیا نام ہے؟ مد منتصل. حرف مدہ ایما حمزہ اسی کلمے میں آ جائے مد متصل ہوتا ہے. ماءہا، ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچنا ہے اور حمزہ کو نہیں کھینچنا، حمزہ کو کلیئر رکھنا ہے. خوب واضح کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. ومرعاہا، واو کی ادائیگی دونوں ہوٹوں کی گولائی سے. ومر، را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، را کو پر پڑھیں گے، یاد رکھنا ہے. آہا، آہا، دیکھیں عین پر کھڑا زبر، ہا الف زبر ہا. آخر میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ایک جیسا ہی ہے، یہاں پر بھی ایک جیسا ہی ہے. تو یہ آخری حروف جو یہاں کھینچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. عین کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، ہا الف زبر ہا کو بھی عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے.
ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے اخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال 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 اچھا بعض بچوں کی آواز آتی ہے والجبال چھ کی آواز نہیں والجبال والجبال أرساها 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 والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها واو کو لام سے ملانا ہے، وہ لام کو ہلانا نہیں. والجبال جیم کی زیر، جیم کو کلیئر رکھنا ہے. بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں والجبال، چھ نہیں ہے پیارے بچوں، یہ ہے جیم. جیم کی ادائیگی ہوتی ہے وسط زبان وسط تالو سے. جیم جیم جاء زیدن، کیا پڑھیں گے؟ جاء زیدن، زید آیا پڑھتے ہیں نا عربی میں. تو یہ جیم ہے، اس کو جاء جاء یا جبال یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو جیم کو کلیئر رکھنا ہے. والجبال کیا پڑھیں گے؟ والجبال. ابھی بھی آواز آئی ہے، چلیں ٹھیک کر لیں گے. بال زبر بال مدہ ایک الف کھینچنا ہے، لام پر زبر ہے اور لام کی زبر کو بھی نہیں کھینچنا. والجبال ارساہا، را ساکن اس سے پہلے زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھنا ہے اور، ٹھیک ہے؟ اور سین پر کھڑا زبر اور ہا الف زبر ہا، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. سین سیٹی والی حروف میں سے کھینچنا ہے. ارساہا أرساها گڈ. والجبال ارساہا والجبال أرساها گڈ. متاعا لکم متاعا لكم متاعا لکم متاعا لكم ولأنعامكم 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 متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. گڈ. متاعا لکم، میم پر زبر ہے، تا الف زبر تا، میم کی زبر کو نہیں کھینچنا مگر تا الف زبر تا، کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، الف مدہ بن گیا ہے، ایک الف کھینچنا ہے. اور عین پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کو لام سے ملائیں گے کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد جب کبھی حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ. جب بھی حرف یرملون میں سے آئے تو ادغام ہوتا ہے، یاد رکھیں. لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ. یا واو میم نون، یا واو میم نون، یہ چار حرف آ جائیں تو پھر ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو یہاں تنوین کے بعد، یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. متاعا لکم. متاعا لكم. اور یہاں کم پر میم ساکن قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفیع کا قاعدہ کہ میم ساکن بعد واو آ رہا ہے، اگر میم ساکن بعد دوسری میم ہوتی تو ادغام شفیع ہوتا، غنہ کرتے. میم ساکن بعد حرف با آ جاتا تو بھی غنہ کرتے، اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو یہاں میم ساکن بعد واو ہے، غنہ نہیں کریں گے. وَلِأَنْعَامِكُمْ، واو پر زبر ہے، واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. والی لام کے نیچے زیر ہے، اس کو کھینچنا نہیں. انعامکم، یہاں نون ساکن قاعدوں میں سے پھر ایک قاعدہ، اس قاعدے کا نام ہے اظہار حلقی. کیوں کہ نون ساکن کے بعد آگئے عین حروف حلقی میں سے، تو اس لیے غنہ نہیں ہوگا. گڈ. وَلِأَنْعَامِكُمْ، عین الف زبر آ، ایک الف کھینچنا ہے، میم کے نیچے زیر ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے. میم ساکن کا قاعدہ ہے مگر قاعدے کے بعد کوئی حرف ہی نہیں ہے تو یہاں پر غنہ تو نہیں کریں گے مگر ساکن کریں گے. کیسے؟ متاعا لکم ولأنعامکم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لکم ولأنعامکم. متاعا لكم ولأنعامكم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امید اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے سنا، سمجھا، سیکھا. آئیے اب بچے یہاں بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان بچوں نے کس انداز سے پڑھا ہے، سیکھا ہے اور سمجھا ہے. اب وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں. ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی. چلے دیکھتے ہیں. مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کون سی ٹیم جیتتی ہے. آج کا مقابلہ قواعد کا ہوگا ان کے درمیان مقابلہ. تو پہلا سوال ہوگا ٹیم ہے آپ سے. والارض والارض، یہ بتائیے ارض میں را کو باریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے، یہ بتائیں گے ہمارے. جی شہیر بھائی بتائیے. را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ الف کے اوپر زبر آ جائے تو را کو پور پڑھیں گے. الف پر زبر آ جائے تو؟ یہ تو قاعدہ ہم نے نہیں پڑھا، تھوڑا اس کو وضاحت کریں. چلیں ادھر سے بتانا چاہتے ہیں. را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پور پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. آدھا جواب ادھر، آدھا جواب ادھر. آپ نے کہا را پر پڑھیں گے تو درست بتا دیا، مگر درست جواب آدھا انہوں نے مکمل کر دیا. دونوں ٹیموں کو 5-5 پوائنٹ دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے بغیر سوال کا جواب دیے. سوال کا جواب تو دیا ہے مگر ابھی ان سے جو اوریجنل اپنا سوال ہونا ہے وہ تو ہوا ہی نہیں، اور پھر بھی 5 پوائنٹ لے لیے. کیا بات ہے. چلیں ٹیم بی اگلا سوال آپ ہی سے ہے. یہ تو آگے چلے گئے بھائی. ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. والارض، ضاد کا مخرج ہے کیا؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ایکسٹرا موٹا پڑھا جائے گا. مخرج بتائیے کس کو آتا ہے ضاد کا مخرج؟ کسی کو آ رہا ہے؟ زبان کی نوک اور تالو کا سخت حصہ. نہیں. کوئی اور بتانا چاہے؟ نہیں، کسی کو یاد نہیں آ رہا. اچھا ویسے آپ نے بتایا ضاد کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ان کو ایکسٹرا موٹا پڑھا جائے گا. ایکسٹرا موٹا پڑھا. ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے نہیں ہے؟ جی ہے. ہے. اشر بھائی سوچ لیں. جی ہے. اشر بھائی نے سوچ لیا اور جواب دے دیا ہے، اور جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگر مخرج نہیں بتا سکے، یہ ہے کہ چلو آپ نے جواب دیا ہے. 10 پوائنٹ دیے جاتے ہیں آپ کو. سبحان اللہ. 15 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے اور 5 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے. اگلا سوال پھر ٹیم اے سے ہوگا. ٹیمیں تیار ہو جائیے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کوشش جاری رکھنی ہے. من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. تو آئیے آپ بھی کوشش جاری رکھیں. بتائیے بعد ذالک، بعد میں یہ بتائیے عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سارم بھائی بتائیں. سید سارم، سید سارم کہ کہاں سے عین ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. حلق سے. حلق کے کس حصے سے؟ حلق کے کنارے سے. حلق کے کنارے سے. جی حلق کے اوپر والے حصے سے. نہیں، سوچ لیں. شہیر بھائی کو مائک دیجیے گا. حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. شہیر بھائی تیاری کر کے آئے تھوڑی سی ہیں، اور تیاری نہیں کر کے آئے لگتا ہے. چلے بھائی 15 پوائنٹ ہو گئے ہیں ٹیم اے کے. ادھر بھی 15 ہیں. اگر اور جواب دے دیں گے تو 25 ہو جائیں گے. ابھی ٹیم اے 5 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آگے ہے. آگے اگلا سوال آپ ہی سے ہے. ذالک، کاف کا مخرج ہے کیا؟ اشر بھائی جواب دیں گے، اور کوئی کسی کو نہیں آ رہا. چلے اشر بھائی آپ ہی بتا دیں. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ. سوچ لیں. جی سوچ لیا. صحیح ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، نرم حصہ. جواب ٹیم بی نے غلط دیا ہے اور ٹیم اے نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ، غلطی ہو گئی اشر بھائی. اللہ، وہاں آپ نے 5 پوائنٹ دلوائے تھے، یہاں 10 پوائنٹ چلے گئے آپ کے ذریعے. اور یہاں شہیر بھائی سے غلطی ہوئی تھی، 5 پوائنٹ ادھر دے دیے تھے آپ نے، اور پھر آپ نے 10 پوائنٹ ان سے لے لیے. ماشاءاللہ مقابلہ بڑا سخت ہے. ادھر ہو گئے 25 پوائنٹ اور ادھر ہے 15 پوائنٹ. اور اگلا سوال بھی ہوگا، آخری سوال ٹیم اے سے. اللہ، اخرج منہا
نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ کون سا ہے قاعدہ؟ قاعدے کا نام کیا ہے؟ منہا۔ نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے۔ 4 قاعدوں میں سے قاعدہ یا تو اظہار ہے یا اخفا ہے یا ادغام ہے، یا پھر یہ بتانا چاہتے ہیں محمد حسان کو مائک دیجیے گا۔ اظہار۔ اظہار کون سا؟ اظہار حلقی، اظہار شفی؟ اظہار حلقی۔ اظہار حلقی، اور جواب درست دے دیا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور ٹیم اے نے حاصل کری ہے 35 پوائنٹ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے ٹیم اے کی۔ اور ٹیم بی بھی مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ہمت نہیں آنی، ہمت۔ اچھا، آخری سوال آپ سے، بتائیے ما اہا کی مد کون سی ہے؟ جلدی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کو مائک دیجیے گا۔ محمد عفان بتائیے، جلدی کیجیے۔ مد متصل۔ مد متصل، سوچ لیں۔ اشر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اشر بھائی کو مائک تو دیں۔ یہ اشر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مد عارض۔ یہ مد متصل کہہ رہے ہیں، مائک ان کو دیں۔ آپ نے کہا مد عارض، یہ کہہ رہے ہیں مد متصل، اور ہم آپ کا جواب درست مانیے، ان کا ہم مانتے ہیں محمد عفان کا جواب، اور ان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہو گئے 25 پوائنٹ، ادھر ہیں 35 پوائنٹ۔ آج کا مقابلہ 10 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سید سالم شاہ صاحب حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم۔ متاعا لكم ولأنعامكم۔ ماشاءاللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ابو بکر بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا
يغساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.